وہ میں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمعہ ہے تو جمعے کے دن ہم جو ہے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے، فضل تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی فضیلت۔ یہ دیکھیں احباب، آپ نے غور کیا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ جس کو پتا ہے، دیکھو فضل جو ہے یہ کیا ہے، مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا غور کریں، ویسے بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں لفظی، ویسے ایکسٹرا سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مضاف ہے، اس کے لیے مجھے اب چاہیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے تلاوت ہونا چاہیے، لیکن تلاوت آگے جڑا ہوا ہے، تلاوت خود مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت بھی مضاف ہے قرآن کی طرف، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ قرآن، قرآن ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کیا ہوا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا، یہ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کا، کے، کی، اس کا، اس کی کتاب، اللہ کا گھر، تلاوت کو، قرآن کی تلاوت۔ اب یہ دیکھو، ایسے کروں گا میں ترجمہ، قرآن کی تلاوت کی فضیلت، کا کے کی دونوں میں آ گیا، قرآن کی تلاوت کی فضیلت۔ تو یہ دونوں دو مرکب ہے، تو مرکب اضافی دو ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ مضاف جو ہے نا، اس کو سائڈ پہ رکھو، یہ والا جو ہے یہ سائڈ پہ رکھو، اس کے لیے میں نے مضاف الیہ تلاش کرنا تھا۔ تو پہلے ان دونوں کو ملاؤ، تو یہ مرکب اضافی بن گیا آپس میں، مضاف مضاف الیہ۔ تو یہ دونوں پھر مل کے نا، مل کے اس کے لیے مضاف الیہ بنتے ہیں، اس کے دونوں مل کے بنتے ہیں مضاف الیہ۔ تو یہ میں نے آپ کو ویسے ایکسٹرا بتا دیا، جس کو سمجھ آ گئی وہ ٹھیک ہے، جس کو نہیں سمجھ آئی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اس حدیث سے ہمیں سمجھ آئے گی۔ پہلے انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ یہ الفاظ ہم آج سیکھیں گے آج کے سبق میں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سے الفاظ ہم نے سیکھے۔ عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اب دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ابی ہریرہ تھا، یہ ان جو ہے نا حروف جر میں سے ہے، باو تاو کاف لام واو مز و مسخلا ربع حشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ ان آ گیا۔ تو ان نے کیا کرنا تھا، اس ابو کو، یہاں پہ ابو تھا، ابو ہریرہ تھا، اس کو زیر دے دی ہے۔ تو زیر کی ایک قسم یہ ہوتی ہے، بڑے بچوں کو بتا رہا ہوں، چھوٹوں کو نہیں، کہ وہ جو ہے وہ یا میں بدل گیا، ابی ہو گیا، ان ابی۔ اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق دیکھیں گے، اور کبھی دیکھیں گے ابی بکر صدیق، تو وہ ابی جب آئے گا نا تو سمجھ جاؤ کہ وہ مجرور ہے، اور ابو جو ہے وہ اصل ہے، ابو اصل ابو لفظ ہوتا ہے۔ تو ان ابی ہریرہ تھا، ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ ان النبی، یہ دیکھا آپ نے، ان النبی یہ کر دیا اس کو، یہ بھی ان کی وجہ سے ہوا ہے، نبی یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں اور درود و سلام بھیجے۔ تو ان سے روایت ہے، قالا، انہوں نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو قالا ہے اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے فرمایا۔ ما اجتمع، ما ہم نے پڑھا تھا ابھی ابھی، ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں، ایک معنی ماں کا کیا ہوتا ہے، نہیں۔ تو نہیں اجتماع، اب میں چونکہ مجتمع نہیں کہہ رہا، الگ پڑھ رہا ہوں، تو میں زیر لگاؤں گا، اجتماع۔ اجتماع اردو کا لفظ ہے، جمع ہونا، جمع نہیں ہوتے، قوم ایک قوم، ایک قوم جمع نہیں ہوتی، فی بیتن، یہ جو فی ہے یہ بھی حرف جر میں سے ہے نا، تو بیتن کر دیا اس کو، بیتن، فی بیتن ایک گھر میں، کسی گھر میں وہ جمع ہوتے ہیں، جمع نہیں ہوتے، کوئی قوم کسی ایک گھر میں جمع نہیں ہوتے، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے۔ دیکھو پھر آ گیا مضاف مضاف الیہ، اللہ کے گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، تو اللہ کے گھروں میں جمع نہیں ہوتے، تعالی بڑی شان والا ہے جو، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یتلونا وہ سب تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جمع نہیں ہوتے اس حالت میں کہ اللہ کی تلاوت کرے، وَيَتَدَارَسُونَهُ
یہ جو درس ہے نا، درس کو یتدارسونا لگا دیا ہے، اس کو چینج کر دیا ہے۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں وہ درس دیتے ہیں اور لیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب لفظ ایسے آ جاتا ہے یتدارسونہ، یعنی ہو جو ضمیر ہے نا، ہو یہ جا رہی ہے کتاب اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کی کتاب کا درس دیتے اور لیتے ہیں۔ بینہم آپس میں، بینہم اپنے مابین، درمیان میں، اپنے مابین، یعنی آپس میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کا درس لے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، مگر کیا ہوگا؟ مگر، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، مگر، لیکن۔ نزلت علیہم السکینہ، نزلت نازل ہوتی ہے، علیہم ان پر، سکینت، سکینت کیا ہوتی ہے؟ آگے آ رہا ہے کہ سکون نازل ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ نہیں جمع ہوتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جمع ہو اللہ کی کتاب کے لیے اور ان پہ سکون نازل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمے کا۔ یہ ماں اس لیے شروع میں ایسے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر آگے کہہ دیتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ نہیں جمع ہوتے، یعنی ضرور جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں تلاوت کے لیے، سیکھنے کے لیے قرآن کو، پھر اللہ تعالیٰ ضرور ان پہ سکون نازل کرتا ہے۔ وغشیتہم، اور ان پہ کیا ہوتا ہے؟ غشی ہوتا ہے، یعنی کہ ڈھانپ لیتا ہے، اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے الرحمہ، رحمت، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں۔ پہلا تھا کہ ڈھانپ لیتی ہے رحمت، اور دوسرا ہے کہ ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں ان کا۔ وذکرہم، اور ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے ان کو، اللہ، اللہ، اللہ ان کو یاد کرتا ہے، فی من عندہ، جو کوئی بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ سامنے جو کوئی بھی ہوتا ہے نا، اللہ کے پاس جو کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ تو تین چیزیں، چار چیزیں ہو گئی نا، کہ ان پہ سکون نازل ہوتا ہے، ان پہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، یعنی ملائکہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے یاد کرتا ہے اپنے پاس۔ اب دیکھو اس میں سے جو بھی لفظ ہے نا، اب دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، حدیث سنا کے نا اس کا نیچے حوالہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھو یہ حوالہ ہے کہ یہ ابو داود، سنن ابو داود ہماری 6 صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں سے یہ حدیث پاک آئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے وہ سچی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب معانی المفردات، کہ مفردات جو ہیں، جو لفظ ہیں، ان کے معانی کیا ہے۔ اب دیکھو عربی سے عربی میں ترجمہ کریں گے، کہیں گے تلاوت القرآنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ قراءتہ، اس کی قراءت کرنا، ریڈنگ کرنا، قرآن کی ریڈنگ کرنا، قرآن کی تلاوت کہلاتا ہے۔ پھر لفظ ہے اجتماع القوم، قوم جمع ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے حضروا جمیعاً، سب حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، قومن، اس سے کیا مراد ہے؟ قوم سے مراد ہے جماعتن، گروپ مراد ہے، گروہ مراد ہے، قوم کہتے ہیں گروہ کو۔ بیوت اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے گھر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے المساجد، یہ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے گھر، کیوں؟ سمیت، نام دیا گیا ہے، کالز، کالڈ، کالڈ، ہاں، یعنی یہ نام دیا گیا ہے، بذالکا، اس وجہ سے، تقریباً، ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کے فضل اور کرم میں اضافہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، احترام میں، لہا، ان کی، یعنی ان مسجدوں کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ میرے گھر ہے، لأنہا، کیونکہ وہ جو مسجدیں ہوتی ہیں، مکان عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا یہ میرے گھر ہے، تو یہ عزت افزائی کی ہے اور اس کی تکریم کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یتلونا کا معنی کیا ہے؟ یتلونا یعنی کہ یقرؤنا، وہ پڑھتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کریم اس سے مراد ہے، کتاب اللہ سے مراد ہے القرآن الکریم۔ ہم اردو میں کہتے ہیں قرآن شریف، قرآن شریف نہ، قرآن پاک۔
تو عربی میں اگر آپ نے کہنا ہو نا تو قرآن کریم کہا کرے، قرآن کریم، قرآن کریم یہ کہا کرے۔ اچھا، یتدارسونہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یدرسونہ، اب دیکھو آپ نے یہ پڑھا ہے نا یدرسونا، یدرسو یہ وہی ہے یدرسونا، کہ وہ پڑھتے ہیں اس کو، یہ ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کو، یعنی قرآن کو، وَيَفْهَمُونَهُ، اور یفہمون فہم اور سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، بیٹھے ہوئے سارے مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُ، اور اس کو سکھاتے ہیں، اس اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں، بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو، یہ لفظ دیکھو بعضهم بعضا، یعنی کہ ایک دوسرے کو۔ اچھا، سکینت سے کیا مراد ہے؟ سکینہ، اس سے مراد ہے طمأنینہ، اطمینان، اطمینان قلب ملتا ہے انسان کو جب بیٹھا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، وراحت القلب، اور دلوں کو راحت ملتی ہے اس سے۔ وغشیتہم کا معنی کیا ہے؟ عمتہم، یعنی کہ ان کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی کہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، پکا پکا۔ یہ جو غشی تاری ہوتی ہے وہ اصل میں عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، یہ وہی ہے کہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، یعنی کہ حضرت عندہم، یعنی ملائکہ حاضر ہوتے ہیں ان کے پاس، وَأَحَاطَتْ بِهِمْ، اور ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یاد کرتا ہے ان کو جہاں جس مجلس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سامنے مجلس ہوتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مدحہم، ان کی مدحت بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ان سب کی، ذکر کرنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کی، فی من عندہ من الملائکۃ، جو بھی ملائکہ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان کی جو ہے ان کی یاد دلاتا ہے سب کو، اور تعریف کرتا ہے ان کی۔ اچھا، اب نیچے دیکھو یہ الفاظ کی معنی بتا دیے، پھر لکھا ہوا ہے معنی الحدیث، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب ایسے سکھاتے ہیں، دیکھو، القرآن العظیم، قرآن عظیم جو ہے، اشرف کتاب، یہ سب سے معزز کتاب ہے۔ آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا اشرف، افضل، احمد، یعنی سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، ہم نے یہ کہا تھا نا، تو یہ اشرف اسی میں سے ہے، سب سے زیادہ عزت والا اشرف کہلاتا ہے۔ اشرف کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا۔ کتابن، کتابوں میں سب سے عزت والی زیادہ کتاب جو ہے وہ یہ ہے قرآن کریم ہے۔ پھر دنیا میں سب سے معزز کتاب قرآن پاک ہے۔ لأنہ، کیونکہ وہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اس کے یعنی ہر عیب سے پاک ہے، وتعالی، اور وہ اس کی شان بہت بلند ہے یا وہ بہت بزرگی والا ہے۔ فتعلمہ، فتعلمہ یعنی تو وہ سیکھتے ہیں، تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، تو سیکھتے ہیں قرآن کو، وتعلیمہ، اور اس کی جو تعلیم ہے اس کا سیکھنا اور اس کے تعلیم دینا، من افضل العبادات، یہ دیکھو افضل آ گیا اشرف کی طرح، افضل، سب سے زیادہ فضیلت والے کو افضل کہتے ہیں۔ تو عبادات میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اچھا، ومن فضائلہ، اور اس کے فضائل میں سے ہے، ما اخبرنا، جس کی خبر دی ہے، بہی النبی، نبی نے، صلی اللہ علیہ وسلم، فی ھذا الحدیث، اس حدیث پاک میں، وہو انہ، اور وہ یہ ہے کہ اذا اجتمعا، جب جمع ہوتے ہیں، عددن، کچھ بندے، عددن کا مطلب ہوتا ہے کچھ آدمی، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، فی احد المساجد، مسجدوں میں سے کسی ایک میں، دیکھو کیا طریقہ ہے، احد المساجد ایسے بولا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہوں گا احد الطلاب، یعنی کہ اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے ایسا کیا، احد الطلاب، احد المساجد، احد البیوت، ایسے استعمال کیا کریں۔ تو مسجدوں میں سے ایک میں وہ جمع ہوتے ہیں، اور من اجل قراءت القرآن، قرآن کی تلاوت کی خاطر، یہ دیکھو احباب یہ نیا لفظ ہے، بہت پیارا لفظ ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں بار بار، من اجل کا، تمہاری خاطر، تمہاری خاطر، من اجل، خاطر، قرآن کی تلاوت کی خاطر، تو آپ نے کہنا ہے من اجل کا، استاذ جی واللہ آپ کی خاطر میں آیا ہوں، ورنہ تو میرے گھر میں بہت سارا کام پڑا ہے، میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، من اجل کا، ہم آپ کی خاطر آئے ہیں، من اجل کا، تمہاری خاطر،
वतअल्लुमिही, और उसके सीखने की खातिर, ठीक, सीखने के लिए, व तालीमिही, और उसकी तालीम देने के लिए, व तफक्कुर फी आयातिल्लाह, व तफक्कुर और गौर फिक्र करने के लिए, फी आयातिही, उसकी आयात में, कुरान मजीद की, व मवाइज़िही, और उसकी नसीहतों में, मवाइज़ का मतलब है नसीहतें, व मारिफत अहकामिही, और उसके अहकाम को जानने के लिए, मारिफत यानी जानना, अहकाम को जानने के लिए। ये सारे लोग बैठे होते हैं तो क्या होता है, फ़इन्न सकीनता, सकून जो है वो तंजिलो, नाजिल होता है। अरबी में सकून जो है ना वो मुअन्नस है, इसलिए देखो ना ये मुअन्नस आ रहा है यहाँ पे। अलैहिम, उन पर सकून नाजिल होता है। फतस्फू, तो साफ हो जाती है। तस्फू का मतलब है साफ हो जाना, पाक हो जाना। तो पाक हो जाते हैं कुलूबुहुम, उनके दिल, उससे, सुकून से। व तत्मइन्नु, और इत्मीनान पाते हैं, नुफूसहुम, उनकी जाने, यानी वो इससे इत्मीनान पाते हैं, सुकून मिलता है उनके जिस्म को। व तअम्मुहुम, और ढांप लेती है रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत उनको। व तुहीतु बिहिम मलाइकतुहु, और उसका इहाता कर लेती है उसके मलाइका, यानी अल्लाह ताला के मलाइका, हुब्बन, मोहब्बत में, लिअमलिहिम, उनके अमल की वजह से, उनके अमल के मोहब्बत की वजह से मलाइका उनके साथ बैठ जाते हैं मस्जिद में। व इकरामन लहुम, और उनकी इज्जत अफजाई के लिए, शाबाशी के लिए। व यमदहुहुम अल्लाह, और अल्लाह ताला उनकी तारीफ भी करता है, मिदहत करता है, फी मन इंदहू, जो फरिश्ते हाजिर होते हैं अल्लाह के पास, मिनल मलाइकती, मलाइका में से, लिअन्नहू, क्योंकि वो जो है, युहिब्बु अमलहुम, उनके अमल को पसंद करता है, व यरद्वाहु, और उससे राजी भी होता है। अच्छा, इस हदीस से फिर बताते हैं आखिर में कि इस हदीस से हमें फायदा क्या मिला। समझ तो आ गई, अल्फाज की भी समझ आ गई और माना भी समझ आ गया। अब इससे हमें क्या मिला, अब वो बताते हैं आपको कि अन्ना फضل कुरान, कुरान का जो कुरान की फजीलत है, वह फضल तिलावती ही, और इसकी तिलावत की फजीलत है, व ताल्लुमिही, और उसके सीखना जो है, व तालीमिही, और उसकी तालीम देना जो है, अजीमुन, ये बहुत अजमत वाला है। ये जो अजीमुन है ना, ये असल में फजल के साथ है। फजल, अजीमुन, ये बड़ी फजीलत वाला है, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी इज्जत है और बड़ा फजल है। सुब्हानहु व तआला, वो हर ऐब से पाक है और उसकी शान बहुत बुलंद है। दूसरा फायदा क्या मिला कि अन्नल इल्मा, जो इल्म हासिल करना है ना, बिकिताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब का, वमा फीही, और जो कुछ भी इसके अंदर है, मिनल मवाइज़ी, नसीहतों में से, वल अहकामी, और हुक्मों में से, अमर में से, अफदलुल उलूमी, ये सबसे ज्यादा फजीलत वाला इल्म है। कुरान मजीद में गौर फिक्र करना, व अशरफुहा, और सबसे ज्यादा इज्जत वाला इल्म भी है कुरान मजीद का इल्म हासिल करना। जो कुरान मजीद का एक किताब है, छोटी सी किताब है। देखो हम लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं, ये यहाँ पाकिस्तान में तो 8 किताबें होती हैं, साल में पढ़ते हैं बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में। और अरब में जो है हम पढ़ते थे 17 या 16 किताबें पढ़ते थे। पता नहीं मेडिकल के लोग कितना पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब बैठी हुई है, हम कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी ये तो किताबें। सही बात है। जी। हम्म। और देखो ना, सही बात है सर। वही आपको मैंने मैं मेडिकल बता के देता हूँ बाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जी जी। आपको आपके बगैर, आपके यहाँ पे बगैर मौजूदगी के भी मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत ज्यादा। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला शुक्रिया की तरफ से शुक्रिया है, शुक्रिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सौ को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को, ठीक है, कि वो मैं देखता हूँ तो जी बड़ा जी परेशान, दुखी होता हूँ कि इतने अच्छे लोग हैं ना, इतने डूबे हुए हैं, इनको नहीं पता कि कुरान मजीद जो है वो सिर्फ 32 सफ़हात है। अगर 32 सफ़हात ये सही है पढ़ सही लेते है हैं ना, तो इनको कुरान सही मजीद है की सही समझ है आ जाएगी। तो ये 32 सफ़हात नहीं सही बात पढ़ते और फख्र करते सही हैं बात। मोटी मोटी किताबों पर कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। देखो यार, तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहे, अल्लाह ताला ने राज़ी किया हुआ है, तो इंसानियत की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत के तो है ना बदले में उनको वही अजर देगा जो कि और उनका हक बनता है, और उनको अल्लाह ताला जन्नत में मकाम देगा, लाज़मी बात है। लेकिन उन सब का अगर सवाब कुरान मजीद के इल्म तक नहीं पहुँच सकता, ये ज़हन में रखें आप। बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल सईदा बिल्कुल आयशा बिल्कुल। फरमाती है, देखो हदीस पाक मशहूर है ना, कि जो कारी होगा कुरान का, कारी का मतलब हाफिज़ कुरान नहीं, बल्कि कुरान का तिलावत करने वाला, उससे कहा सही जाएगा कि तू क्या कर, तू तिलावत शुरू कर।
شروع کر اور اس عد اور تو چڑھتا جا اس پہ، ٹھیک ہے، چلتا جا اوڑیا ٹھیک چڑھتا جا، ہے اور جو آخری ٹھیک ہے تمہاری آیت ہوگی وہ تمہارا مقام ہے۔ پھر سیدہ عائشہ نے فرمایا، وہ ٹھیک حدیث لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور وہ بھی حدیث بڑی اچھی معتبر حدیث ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ٹھیک کہ ہے جنت کے جو درجات ہیں نا وہ اتنے ہی ہیں ٹھیک جتنے قرآن مجید کی آیات ہیں، ہے، یعنی کہ جو صحیح قاری بات ہوگا قرآن کا وہ سب سے اوپر ہوگا۔ ہوں، تو صحیح یہ بات قرآن صحیح مجید کے یہ جو علم حاصل کرنا ہے نا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہر ایک پہ، اور اللہ کرے آپ کو ٹھیک استاد مل جائے نا ٹھیک ٹھیک تاکہ وہ صحیح قرآن آسان کر کے پڑھائے، تو آپ کم سے کم صحیح یار بات صحیح استاد ایسے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، بڑے مشکل استاد مل جاتے ہیں ہمیں کہ ہمیں وہ نہیں پہنچا پاتے جہاں تک اللہ پاک نے قرآن مجید کو آسان کیا ہوتا ہے، استاد اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ نہ پوچھیں، جیسے ہم نے ابھی یہ سبق پڑھا ہے اتنا مشکل، تو بعض استاد ہوتے ہیں بڑا آسان کر کے پڑھاتے ہیں آپ کو، تو آپ کو تلاش کرتے رہنا چاہیے نا، ہم جیسے ٹیوشنز پڑھتے ہیں، صحیح ایک سبق اسکول میں پڑھ لیا پھر ٹیوشن بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یوٹیوب تلاش کرتے رہتے صحیح ہیں اس میں وہی چیز، تو اگر آپ کو صحیح اتنی فکر ہے ایک ٹاپک کی تو قرآن مجید کی آیات میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ توفیق ہے صحیح اللہ بات تعالیٰ کی صحیح طرف سے، بات ہم یہ بار بار کہیں گے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا نا، تو پتہ ہے شکر کیسے ادا کیا؟ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق دی، اندازہ کرو یار، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات یہ بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے کہ اتنی فضیلت ہے کہ فرشتے آ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یہ بڑی بات صحیح ہے سر بہت افسوس ہوتا ہے کہ مطلب اتنا ٹائم گزرا ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اب حفظ بھی کرنا شروع کیا ہوا کافی میں نے سورہ حفظ کر لی ہے ماشاء اللہ جی، بالکل بالکل بتاتے رہتی ہیں ماشاء اللہ سے، اور میں بس دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہم پورا سمجھ جائیں، کسی نے بھی صحیح ہے آج تک جو ہے نا قرآن مجید کو پورا نہیں سمجھا، بات سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو پڑھایا تو ان کی شان جدا ہے باقی مخلوقات سے، صحیح بات لیکن کون ہے جو صحیح کہ بات قرآن مجید کے معارف کو سب جان چکا ہو؟ دیکھو نا، عمر بالکل فاروق رضی اللہ تعالیٰ بالکل عنہ خود ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ فاتر کا معنی کیا ہے، پھر ایک بدو آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی لفظ بولتا ہے کہ ہم ایسے کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو یہ معنی ہوتا ہے، تو دیکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے معارف ختم نہیں ہوتے، اب میں بتاؤں میں اتنے بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے واللہ کہ اب حیران ہو جائیں گے، اور وہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں یار آج پھر یہی خطاب ہوگا قل هو اللہ احد پہ، پھر وہی بات ہے، پھر وہی بات نہیں، وہ ہر دفعہ نئی بات کر دیتے ہیں، ہر دفعہ نئی بات کر دیتے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا، میں یوشع بن نون کو میں نے کتنا پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے میں نے، لیکن آج میں پڑھ رہا تھا یوشع بن نون کو تو میں نے کہا یار یہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں یار، اتنے عرصہ ہو گیا میں پڑھ رہا ہوں، 30 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، میں کیوں نہیں پڑھ سکا اس کو ابھی تک؟ نہیں، اس کے معارف ختم نہیں ہوتے، تو مطلب یہ ہے کہ صحیح منزل بات نہیں صحیح پہنچنا، منزل پہ وہ کامیابی نہیں ہے کہ میں صحیح ہے منزل پہ پہنچوں گا تو تب ہاں کامیاب ہوں گا، بس نہیں، جاری رکھنا اپنا آپ نے سفر شروع سفر کیا، جاری رکھنا آپ نے سفر صحیح شروع ہے کیا اور آپ کامیاب ہیں، بس ہوں، آپ کامیاب ہیں، صحیح بات یہ بات ہے، یہ بس دیکھو نا، یہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ کی رضا مل گئی ہے، وہ لوگ تو سیکھنے آئے تھے، اللہ پاک نے کیا فرمایا یہاں پہ، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تعلمہ، سیکھنے آئے تھے، ابھی تو الف با سیکھ رہے ہیں وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، صحیح اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈیسٹینیشن جو ہے، یہ ڈیسٹینیشن جو ہے یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز تو جرنی ہے کہ آپ شروع کریں جرنی، تو وہ جرنی جو ہے وہ بالکل آپ کے آپ کو اللہ تعالیٰ اسی سے سب کچھ دے دیتا ہے آپ کو، تو بس چلے اللہ صحیح تعالیٰ ہمیں بھی عطا ہے فرمائے اس کے معارف، اور اللہ تعالیٰ یہ ثواب سارے ہمارے نصیب میں لکھتے ہیں، ہمارے ہمارے مال میں لکھتے ہیں۔ چلے حباب، یہ سارے الفاظ تھے، کچھ ان میں دوبارہ بھی ایک دفعہ آپ دیکھیے گا حباب کہ یہ جو ہے وہ کیا میں کہہ رہا تھا، اس میں جو آسان آسان الفاظ ہیں نا وہ تلاش کریں، بس وہ لے لیں اور اس حدیث کو سمجھیں، لفظ آپ نے لفظ سمجھنے ہیں حباب، آپ نے کھو نہیں جانا اس کے فائدوں میں، اور اس کے آپ ذرا مجھے جو ہے نا یہ جو الفاظ ہیں نا اس پہ غور و فکر کریں تاکہ دروازے کھل جائیں باقی احادیث کے، ہر حدیث تو نہیں پڑھائیں گے آپ کو نا، چلیے آپ نے دروازے یہ کھل کتاب جائیں الفاظ بک پہ کون غور سی ہے کریں۔ جس سے آپ پڑھا رہے ہیں حدیث کی کون سی بک ہے یہ وہ کتابیں جو میں نے آپ کو پہلے بھیجی تھی، میں آپ کو دوبارہ بھیجتا ہوں، یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ کا بند ہو رہا ہے زوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بھیجتا ہوں دوبارہ سر، ٹھیک ہے تھینک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام